السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 35 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران، جب وہ وقت یاد کیجئے جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر مانی ہے تیرے لیے، ماں جو ہے فی بطنی میرے پیٹ میں، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی اس کو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نظر مانی، خاص طور پہ تیرے لیے، دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی کی نظر ماننے کا بیان۔ حضرت عمران کی بیوی کی نظر ماننے کی تفصیلات۔ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم سلام اللہ کی نانی محترمہ ہیں۔ ان کا نام حنہ بنت فاقوس بن قتیل ہے اور ان کے خاوند کا نام عمران تھا۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا یہ دو بھائی تھے اور انہوں نے دو بہنوں سے شادی کی، حضرت زکریا سے حضرت یحییٰ اور حضرت عمران سے حضرت مریم پیدا ہوئیں، اور جب حضرت عمران فوت ہوئے تو حضرت حنہ حضرت مریم سے حاملہ تھیں۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے گھر کے پاس ایک درخت تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے۔ اس وقت ان کے دل میں بچے کی تمنا پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کو بچہ عطا فرمائے، تو انہیں حضرت مریم کا حمل ہو گیا۔ حضرت عمران فوت ہو گئے اور جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو انہوں نے اس کی اللہ کے لیے نظر مان لی، یعنی اس کو عبادت گاہ کے لیے وقف کر دیں گی اور اسے دنیا کی کسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھائیں گی۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے جو مورخین نے یا جو مفسرین نے لکھا ہے اس کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ آیات 9 ہجری میں نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آیا جن کا سردار عاقب عبد المسیح تھا اور ان کا عالم ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ انہوں نے کئی روز مدینہ میں قیام کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے متعلق مناظرہ کرتے رہے۔ وہ کبھی کہتے کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، کبھی کہتے اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے 3 میں کے تیسرے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اور شان نہیں ہے کہ ان کی کوئی بیوی یا ان کا کوئی بیٹا ہو۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کرنے کے باوجود انکار کر دیا۔ تو یہ آیات مبارکہ عیسائیوں کے رد کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہاں سے تقریباً 80 آیت تک یہ سورت مبارکہ کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ربی بیان کرتے ہیں کہ نصارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق بحث کرنے لگے۔ کہنے لگے، بتائیے حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھا، حالانکہ اللہ کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے ہر بیٹا اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فنا آئے گی؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کو رزق دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ان میں سے کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علم دیے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی چیز کا علم ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمارے رب نے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہا حضرت عیسیٰ کی صورت بنائی، کیا تم کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟
آپ نے فرمایا کیا تم کو علم ہے کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو حدث لاحق ہوتا ہے. حدث مطلب اس کو واش روم جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں اس طرح رہے جس طرح عورتوں کو حمل ہوتا ہے، پھر ان کو وضع حمل ہوا جس طرح عورتوں کو وضع حمل ہوتا ہے. جب حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کو خوراک دی گئی جس طرح ہر بچے کو خوراک دی جاتی ہے. پھر وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، ان کو واش روم کی ضرورت ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پھر جس شخص میں یہ صفات ہوں وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس تقریر سے وہ یہ جان گئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے پھر بھی ضد سے انکار کیا. تب اللہ عز و جل نے ان آیات مبارکہ کو نازل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے کے واقعات بتائے، ان کی والدہ کی پیدائش سے بھی پہلے کے واقعات بتائے. یہ بتایا کہ ان کی والدہ جو پیدا ہوئی تھیں تو ان کی پیدائش کا کیا واقعہ رونما ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خلوص نیت سے مانی گئی نظر کا ذکر کیا ہے. نظر ایک عبادت ہے جو کہ باقی دوسری عبادات کی طرح اللہ ہی کے لیے ہم مانتے ہیں. تو جو حضرت مریم کی والدہ تھیں انہوں نے اللہ کے لیے ایک نظر مانی جس میں انہوں نے یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو بھی بچہ اس وقت میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں. نظر مطلب نذرانہ بھی یہیں سے ورڈ نکلا ہے، کسی کو تحفتاً کوئی چیز دے دینا. جب وہ چیز اللہ کے لیے نظر مانی جاتی ہے تو اس وہ ایک عبادت کی طرح آپ کے اوپر وہ چیز اب فرض ہو جاتی ہے. تو نظر میں کوئی شخص یہ واجب کر لے کہ اگر میرا جیسا حضرت مریم کی والدہ نے اپنے اوپر نظر مانی میرا بچہ سے ہوگا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں آزاد چھوڑ دوں گی. تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی یہ نظر جو تھی ان کی اس میں کتنا خشوع اور خضوع، کتنا اخلاص عمل شامل تھا، کیونکہ اس میں 3 چیزیں ہیں. دیکھیے حضرت عمران کی وائف جو کہ بیوہ ہو چکی ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ایک ہی سہارا ہے بچہ اور ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، تو انہوں نے ان کی پیدائش سے بھی پہلے اس بچے کے بارے میں پلان کرنا شروع کر دیا ہے. ایک وائز مدر. تو اس میں پیرنٹنگ کے بہت خاص طور پہ مدرہڈ کے بہت اصول بتائے گئے ہیں کہ ایک بچہ جب ایک ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اسی وقت سے اگر ماں اپنے بچے کے بارے میں کی لائف کو پلان کرنے کا سوچے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں یہاں پہ قرآن پاک میں بتائی کہ مدرہڈ از ناٹ جسٹ اباؤٹ گیونگ برتھ ٹو اے چائلڈ. مدرہڈ از آل اباؤٹ تھنکنگ کہ اس کا بچہ کہاں پہ جائے گا، کیا کرے گا، اس کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، اس کو کیا بنانا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرتی ہیں. تو حضرت مریم جو تھیں انہوں کی والدہ جو تھیں حضرت حنہ بنت فاقوس، انہوں نے اپنے خامد کے مرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک عورت جو بیوہ ہے اور وہ نظر کیا مان رہی ہے، اے اللہ جو بچہ میرا ہے اسے میں کوئی اپنا کام نہیں لوں گی، وہ سارے کا سارا تیرے لیے وقف ہے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے، تیرے کام کے لیے. اس کو میں نے آزاد چھوڑ دیا، میں اس کو اپنی کوئی خدمت نہیں لوں گی. اور پھر اس کے بعد فتقبل منی. اتنی خوبصورت بات یہاں پہ ہمیں پتہ چلی کہ کوئی نیکی کا کام اللہ کی دربار میں جب قبول ہوتا ہے تو ہی وہ گرو کرتا ہے، تبھی اس میں برکت آتی ہے، تبھی اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کیونکہ سیم یہی دعا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ کی تھی جب وہ ایک گھر کی تعمیر کر رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے. تو یہاں پر 2 چیزیں جو آج کے قاری قرآن کو سمجھ لینی چاہیے آج کے دور میں 21 سینچری میں 2020 میں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مدر کو پیش کیا، اور قرآن پاک میں یہ مدر ایز این آئیڈیل مدر پیش کی گئی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کے بارے میں اس وقت سے دعائیں شروع کی جب کہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. دوسری چیز جو تھی اس میں ان کے اخلاص عمل کو اللہ نے شو کروایا کہ انہوں نے یہ وہ دعا ہے جو کہ وہ اپنے دل میں اللہ سے چپ کے مانگ رہی ہیں، لیکن اس دعا میں اتنا خلوص تھا، اس دعا میں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے منتخب کیا. تو حضرت عمران کی آل کو جب منتخب کرنے کا اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک میں تو اس میں فادر کا ذکر نہیں کیا،
اس میں انٹرسٹنگلی سرپرائزنگلی مدر کا ذکر کیا گیا. تو جو یہ مدرس، جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو دین اسلام میں کوئی مقام نہیں، وہ ایکچولی قرآن کو دھیان سے پڑھتے نہیں ہیں. قرآن نے عورت کے مقام کو بہت سے مقامات پر سیلیبریٹ کیا ہے، عورت کو بہت بہت اچھے ورڈز میں استعمال کیا، پیش کیا ہے، بڑی اچھی منظر کشی اور کریکٹرائزیشن کی ہے. یہاں پہ بھی ہم حضرت مریم کی والدہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی نانی کا کریکٹر پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جن کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیا ہے ان کے کریکٹر میں، اس میں نمبر ٹاپ پہ تو ان کا اخلاص ہے. اس اخلاص کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے، اگر آپ ان کی ایک ظاہری حالت دیکھتے ہیں تو اس وقت اگر بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، ان بوتھ کیسز ان کو اس بچے کی تو بہت ضرورت تھی، ان کا سہارا چاہیے تھا. بڑھاپا ہے، خامد نہیں ہے، تنہائی ہے، تو بچہ ہوتا تو ہم اگر اس کی جگہ پر میں یا کوئی اور بھی آج کے دور کی والدہ ہوتی تو وہ کبھی بھی نہ یہ سوچتی کہ اکیلا بچہ اور اس کو میں جا کر کسی ہاسٹل میں یا کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آؤں جہاں پر وہ صرف دین کا علم حاصل کرے، جہاں پر وہ صرف اللہ کے کام کرے، اور میں اپنے کام کے لیے اس کو آزاد کر دیتی ہوں. مجھے اس سے کوئی خدمت اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے. سو یو کین امیجن کہ وہ کتنا بڑا خلوص تھا ان کے دل میں. پھر اس کے بعد جو اس سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی نظر ماننے کے بعد اطراء نہیں رہیں، فخر نہیں کر رہی، اس پہ تکبر نہیں کر رہی، بلکہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، فتقبل منی، یا اللہ یہ جو میں نے اتنا نظر مانی ہے، کتنی بڑی نظر ہے یہ قربانی. ذرا آپ نوٹ کریں نا، اگر اس عورت کی جگہ پر خود کو رکھ کے سوچیں جو تنہائی، جو خامد کی وفات کے بعد ایک ساتھی چاہتی ہے تنہائی سے بچنے کے لیے، اس کو خود اس کی عمر اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ اس کو خدمت گزار بھی چاہیے اس بچے کی صورت میں. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو اس بچے کی خدمت کے عوض، اس کی خدمت کرنے کے عوض اس کو اس سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، وہ سارا صلہ اللہ سے مانگ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اس سے بعد یہ جو آخر میں انکا انت السمیع العلیم سے پہلے کی جو ایک سرگوشی انہوں نے اللہ سے کی، وہ کیا تھا، فتقبل منی. سبحان اللہ، کتنا سٹارک ڈفرنس ہے آج کے دور کے لوگوں کا اور اس دور کے لوگوں کا جو کہ قرآن میں ایز اے سمبل پیش کیے جاتے ہیں. ہمیں آج کل ایکنالجمنٹس اور اپریسیشن اور ایکسیپٹنس انسانوں سے چاہیے، جبکہ حضرت حنا کو اپریسیشن، ایکنالجمنٹ اور ایکسیپٹنس اللہ سے چاہیے تھی. بس یہی ڈفرنس ہے، بالکل سیم ڈفرنس ہے. بہت چھوٹے لفظوں میں بہت بڑی بات اگر آپ کو سمجھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو منتخب ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، اور کون سے لوگ ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنے عملوں پہ ایکسیپٹنس اللہ سے چاہتے ہیں، اور ان کو اپنے اس ایکسیپٹنس کے لیے پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر شرط سب سے پہلی خلوص نیت ہے. سب سے پہلی شرط اس عمل کے اندر سے موجود انسانوں کے لیے جو کچھ بھی اس کے دل میں تھا کہ یہ لوگ اس کو اکنالجمنٹ کریں گے. کچھ نہیں کہا کہ یا اللہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ مجھے بڑی واہ واہ کریں، بہت شاباش دیں، کہیں واہ کیا اس نے قربانی دی ہے. اس نے کہا یا اللہ تیرے لیے خاص کیا ہے تو قبول کر لے، بس تو سنتا ہے، تو جانتا ہے. یعنی کتنی بڑی ایک صداقت کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ یا اللہ میرے خلوص نیت کو تو جانتا ہے. لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو مس انٹرپریٹ کریں، یہ سوچیں کہ یا مجھے اس عظیم الشان اس نظر کو پورا کرنے کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں برداشت کرنی پڑیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، کچھ لوگ اس کو بہت ہی فولش ڈیسیجن کہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. یا اللہ پاک تو قبول کر لے، اس چھوٹے سے ایکشن کو تو قبول کر لے. تو بہت بہت زیادہ ایک جذبہ یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. محبت اللہ کی محبت سے سرشار تھیں حضرت عیسیٰ کی نانی، پھر حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور پھر حضرت عیسیٰ خود. تو کتنی خوبصورت اور پتہ کی بات پتہ چلی نا کہ مدرز کین ڈو میریکلز، نسلوں کو سنوار سکتی ہیں. اگر ایک ماں اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی اولاد کو اللہ سے محبت نہ ہو. وہ تو اپنے دودھ کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، اس گھٹی کے ساتھ جو بچے کو وہ دیتی ہے، وہ عورت، وہ اس بچے کو اللہ کی محبت سکھا دیتی ہے، اس کو اللہ کا نام، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کا تعارف دے دیتی ہے. تو جو ایک خلوص نیت کا ہے،
یہ ایک ایسی چیز ہے جو کس دنیا، فانی دنیا میں ایک بہت عظیم الشان چیز ہے. اس جگہ پر دیکھیے تو ہمیں ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دا پیپل ہو وانٹ اکنالجمنٹس، آج کے دور میں نا ڈیجیٹل دور آ گیا، اتنے لائکس مل گئے مجھے میری تصویر پہ، اتنے مطلب آپ اپنا فار ایگزامپل ہم بہت زیادہ سیلیبریٹیز تو نہیں، ایون اف کہ ہم اپنی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، ہم اپنی فیس بک پہ اپنی کوئی تصویر، اپنا کوئی کارنامہ شیئر کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ کامیابی کو کیسے جج کرتے ہیں، اس کو کتنے لوگوں نے واچ کیا اور اس کے کتنے سبسکرائبرز ہو گئے اور اس کے کتنے فالوورز ہو گئے. جو نوجوان نسل ہے وہ ٹک ٹاک کے پیچھے، یہ لائکی کے پیچھے، یہ فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ کرنے کے پیچھے، یہ انسٹاگرام کی سٹوریز کے پیچھے، یہ اسنیپ چیٹ کے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ فالوورشپ بہت ہے، فین شپ بہت ہے. آپ بڑی جلدی فیمس ہو جاتے ہیں، آپ کو لوگ بڑی جلدی اکنالج کرتے ہیں، آپ بڑی جلدی ریکگنائز کر لیے جاتے ہیں، آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت جلدی ایک دوسرے شخص تک پہنچ جاتی ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہم ایکسیپٹنس تو یہ ایک اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا نا، قرآن سے بالکل مختلف سٹینڈرڈ ہو گیا نا. کامیابی کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ایک بندے کو کتنے اس کی ویڈیوز پہ کتنے واچ آئے، اگر آپ نے فیس بک پیج بنایا ہے تو کتنے ویورز ہیں اس میں، کتنے فالوورز ہیں، اس کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، تو فیس بک والے آپ کو اس حساب سے کامیاب کنسیڈر کریں گے. اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ کو آپ کی یوٹیوب کے چینل میں آپ کی کامیابی کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ اس کو کتنے واچ ٹائم ملا ہے، اس کو کتنے فالوورز ہیں، اس کے کتنے سبسکرائبرز ہیں، تو یہ ایک اس سوسائٹی میں رہنے والے انسان کو قرآن پر کیسے سمجھ میں آئے، کیسے وہ کامیابی کے راستے تک پہنچ پائے کہ جب کہ وہ سٹینڈرڈ ہی غلط ہے کامیابی کے. تقبل منی کا لفظ سمجھ لیجئے، یہ ایک بہت پتے کی بات ہے. ایکسیپٹنس انسانوں سے نہیں چاہنی، وہ خواہ بہت قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو. اس نظر میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بڑے ہو کر مجھے شاباش دے کہ ماں واہ تم نے میرے لیے تو بہت اچھا ڈیسیجن لیا. انہوں نے کہا یا اللہ جو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن تو قبول کرے گا تو پھر مجھے اس راستے پر چلنے کے لیے توکل بھی تیری ذات، بھروسہ بھی تیری ذات سے، اور اسٹرینتھ اور طاقت بھی صرف تیری ذات سے ملے گی. تو اس لیے معزز لسنرز اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں جو استفا ہو جانے کا ایک ہمیں اصول پتہ چل گیا، مصطفیٰ، چنیدہ، منتخب، سلیکٹڈ ون، دی چوزن ون، یہ ہونے کا اصول پتہ چل گیا کہ ایکسیپٹنس انسانوں سے نہیں چاہنی. تقبل منی، یا اللہ جو کام میں تھوڑا کر رہا ہوں یا زیادہ کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ بھی کروں تو یا اللہ تیرے مقابلے میں تو تھوڑا سا ہوگا نا. یہ قربانی بہت بڑی اگر میں اپنے طور پر دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں کہ ایک بچہ تجھے اپنا پورے کا پورا دے رہا ہوں، یا اللہ تو میں یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس لیے اس مقام سے ایک مدر، ایک گریٹ مدر کا ہم ذکر اللہ کے حکم سے پڑھیں گے. وہ گریٹ مدر جو ہیومن ہسٹری میں گریٹ ٹیسٹ ہیں. قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خاتون، اس بیوہ خاتون کی اس خلوص نیت کو قرآن میں ریکارڈ کیا جائے اور قیامت کے دن تک لوگ اس کہانی کو پڑھیں، اور اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اس عورت کے خلوص نیت کو اپریشیٹ کریں جس کو اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر اس کا ذکر زبانوں پہ بھی ہوتا ہے اور پھر دنیا کے لوگ اس کو اپریسیشن دیتے ہیں، اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے. لیکن جو خالی دنیا کو اپنا مطمئن نظر بنا لے وہ کبھی بھی کسی کو راضی نہیں کر سکتا، کبھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کبھی وہ اس دنیا میں اس کا نام اور تذکرہ نہیں باقی رہتا. اللہ سے دعا کریں اللہ میں سمجھائے کہ ایکچولی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی خلوص دے اپنے بچوں کے حوالے سے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.